على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، اس سے بندوں کو باخبر کرتا رہا۔ کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ میرے ہی لیے کائنات کی تمام چیزیں ہیں، یعنی میں ہی اس کا مالک ہوں۔ حقیقی مالک اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پوچھیں گے، بتاؤ ذرا کہ یہ ملک کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یوم فرماتے ہیں لمن الملک اليوم۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پوچھیں گے، بتاؤ آج کا ملک کس کا ہے؟ دنیا میں تم لوگ سب کہتے رہے یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا مالک وہ ہے، اس کا مالک یہ ہے۔ آج ان تمام جائیداد کا، ان تمام زمین کا مالک کون ہے؟ کہیں گے جواب دینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے رب ذوالجلال کے لیے ہیں۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن تمام انسانوں کو اس کا کیا ہوا بدلہ ضرور عنایت کرے گا۔ ہر انسان کو اس کا کیا ہوا کا بدلہ ملے گا، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد اللہ حساب کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں، جتنا تم لوگ میرا میرا کہنا ہے دنیا میں کہہ لو، حقیقت میں للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب اکیلا اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، تمام آسمان و زمین کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے ٹیمپرری طور پر ہم سب کو مالک بنایا، ہم سب کو مالک بنا تاکہ ہم شکر گزار بنیں۔ کوئی ایک فلیٹ کا مالک بنا، کوئی ایک گھر کا مالک بنا، کوئی ایک پراپرٹی کا مالک بنا، یہ تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے میں مالک ہوں۔ مالک تو اللہ ہے لیکن اللہ عارضی طور پر تمہیں گھر دیا ہے، عارضی طور پر تمہیں مکان دیا ہے، عارضی طور پر تمہیں ٹھکانہ دیا ہے، عارضی طور پر تمہیں قبضہ دیا ہے۔ تم اگر اس قبضے میں اتراؤ گے، تکبر کرو گے، انانیت کرو گے، گھمنڈ کرو گے، قبضہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔
چنانچہ جتنے لوگوں نے کبر کیا ان لوگوں کے پاس زمینیں تو دور کی بات، تمام عزتیں بھی چھین لی گئیں، جائیدادیں چھین لی گئیں، تمام کے تمام جتنی نعمتیں تھیں سب کے سب زائل ہو گئی۔ یہ زائل کیسے ہوئی؟ زائل ان کی انانیت کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے اور ان کے اندر کی گھمنڈ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ شکر تم ادا کرو میں اضافہ کروں گا، شکر تم ادا کرو میں اضافہ کروں گا۔ گویا شکر پر اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، نا شکری کریں گے اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ تو حقیقی مالک تو تمام جائیداد کا اللہ ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ سے جب پوچھا جاتا تھا حضرت آپ کا خاص گھر، فرمایا بھئی ہمارا خاص گھر تو خبر ہے، ہمارا جو خاص گھر ہے حقیقت میں ذرا تصور کریں، خبر ہے کیا خاص گھر آپ کا ہے تو خاص گھر میں آپ کو دفن کریں گے؟ بھئی گھر کا مالک ایک کمرہ نہیں دے سکتے، ایک باہر ایک گڑھا کھود کر چلو بھئی اس کے کمپاؤنڈ ہی میں دفن کر دو؟ کوئی کرتا ہے؟ لے جا کر سب کو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، اپنے گھر میں اپنے مکان میں دفن نہیں کیا جاتا، ان کو لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں، نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتقال حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا، وہیں پر حضرت نبی علیہ السلام کو تدفین کر دی گئی، وہیں پر آپ کا مقبرہ آپ کا روضہ بنا دیا گیا۔ لیکن تمام کے لیے دفن کرنے کی جگہ قبرستان ہے، یہاں پر کوئی ان کو دفن نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس وقت بندے کو کوئی کسی جگہ کا مالک بناتا ہے تو وہ کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس وقت بندہ کوئی وقف کرتا ہے، وقف کے معنی کیا؟ وقف کے معنی بیچنے کا سلسلہ بند، ہدیہ کرنے کا سلسلہ بند، گفٹ کرنے کا سلسلہ بند، مالک بنانے کا سلسلہ بند۔ یعنی اب ہاتھ بدلتے 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 جب اللہ کے ہاتھ میں ہم لوگ کوئی جائیداد سپرد کر دیتے ہیں، گویا بس اللہ کا مال اللہ کے پاس جا کر ٹھہر گیا، اللہ کا مال اللہ کے پاس جا کر پہنچ گیا۔ کوئی آدمی اپنی زمین وقف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے پاس جا کر رک گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ گویا اللہ ہی کے ہیں ہم، اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے دیا، اللہ کے پاس ہم نے پہنچا دیا، اسے کہتے ہیں وقف۔ وقف کے معنی اللہ کے پاس پہنچا دینا۔ اس کا مالک کون؟ اللہ ہے، اللہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور اس کا محافظ کون؟ اللہ ہے۔ جیسے ابرہا نے اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر، سب جانتے ہیں واقعہ۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب بہت دنوں سے وہ ٹھہرا ہوا تھا باہر، خواجہ عبد المطلب اس سے ملنے کے لیے گئے، اسے اطلاع دی گئی ارے بھئی کعبۃ اللہ کے متولی خواجہ عبد المطلب آ رہے ہیں۔ یہ خوش ہو گیا، مجھ سے بات کرنے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کمپرومائزنگ ہوگی، ڈر گئے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، یہ سوچ کر اس نے کہا جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ۔ وہ جب آئے کہنے لگے جناب راستے میں میدان میں میرے 100 اونٹ چل رہے تھے، آپ کے لوگوں نے میرے اونٹوں کو قبضہ کر لیا، وہ ان سے کہیے کہ میرے اونٹ چھوڑ دیں، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اس نے پوچھا کیا آپ کو صرف یہی بات کرنی ہے؟
اونٹوں کے بارے میں؟ کہا جی ہاں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنی؟ کہا نہیں۔ آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے؟ کہا نہیں بھائی، آپ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں کس لیے آیا ہوں آپ تو جانتے ہیں؟ جی ہاں، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت فرمان لگے دیکھیے اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کعبے کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کے سلسلے میں بات کر لے گا، مجھے کیا بات کرنا؟ جو جس کا مالک ہے وہ بات کرے گا بھائی، ہم کیا بات کریں گے؟ وہ حیران ہو گیا، پانی پانی ہو گیا یہ سوچ کر، ارے بھائی اتنے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کعبے کا مالک جو ہے وہ آپ کو نمٹا لے گا، وہ آپ سے بات چیت کر لے گا، وہ آپ کو جو معاملہ کرنا ہے کرے گا۔ جس وقت یہ بات اس کے کان میں پڑی وہیں سے اس کا دم گھٹنے لگا، اونٹیں ان کو مل گئی، وہ چلے گئے۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا، جب یہ طیش میں آ کر ہاتھیوں کے لشکر کو آگے بڑھانے لگا، اللہ تعالیٰ نے جو کیا سورہ فیل میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ایک طرف تم ہاتھیوں کو لے کر آ رہے ہو، اس کے مقابلے کے لیے ہمارے طرف سے ابابیل کے لشکر کو ہم نے روانہ کیا ہے۔ ان ابابیل لشکر یہ مختصر پرندے آئے، ان پرندوں کے نوک میں، چونچ میں اللہ نے چنا کے وزن کے برابر کنکر عطا کیا۔ وہ کنکر وہ صرف ہاتھیوں کے سر پہ ڈالے اور لشکر والوں کے اوپر برسائے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا، وہ کنکر سر پہ پڑتا تھا، سیدھے سوراخ کرتے ہوئے نیچے اتر جاتا تھا، اور ہاتھی جو ہی سر پر پڑے، اب بھائی سوراخ پڑتے ہی ہاتھی خاموش رہے گا؟ وہ تو الٹ کر پلٹ کر بھاگنے شروع کیا۔ جب پلٹ کر بھاگنا شروع کیا تو اس کے ہاتھیوں نے خود اس کے لشکر کو تہس تہس کر دیا، اور اس پر بھی پڑا، اس پر بھی پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا، اس کا بدن سڑنا شروع ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد گدھے کی طرح چیختا تھا، چلاتا تھا، درد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے پکارتا تھا گدھے کی طرح، پکارتے پکارتے جس وقت ان کے لشکر واپس لے کر وہ پہنچے یمن، اس سے پہلے پہلے یہ مر گیا۔ ہم آج کے ابرہاؤں کو بھی یہی کہتے ہیں، تم لوگ بھی بہت اینٹ رہے ہو، بہت اینٹ رہے ہو، لیکن وہ یقین چاہیے جو یقین خواجہ عبد المطلب کے اندر ہے۔ وہ یقین کے ساتھ اگر اللہ سے ہم دعا کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن بعید نہیں، اللہ رب العزت اپنے لشکروں کا تحفظ ان کے ذریعے سے اللہ کرا لے۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے بھئی، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ایک۔ نمبر دو جو ہمارے اسلاف اور اکابرین نے بتایا اس کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ 20 تاریخ کو مستورات اور 24 تاریخ کو مردوں کو جوڑنے کا ایک نظام بنایا۔ عرب قادریہ میں مردوں کو 24 تاریخ عصر سے جڑنا ہے اور عورتوں کو جڑنا ہے 20 تاریخ کو صبح 10 بجے سے ظہر تک، تاکہ یہ احتجاج ہم درج کرائیں اللہ کے ملکیت پر جو ناجائز قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم اپنا احتجاج درج کرائیں۔ ایک احتجاج ہم نے QR کوڈ کے ذریعے سے درج کرایا، اب احتجاج ہم براہ راست اپنی ذات سے درج کریں گے، اور اس کے لیے ایک ترتیب بتائی گئی۔ ارے بھئی جو قدر جو جاؤ، اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، تحریک پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر سوزش پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر حساسیت بیدار کرنے کے لیے جگہ جگہ پر مردوں کا عورتوں کا جوڑ کرایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے محلے میں کچھ بھی نہیں، ایسا ہے جیسا کرفیو پڑ گیا ہو، نہ مردوں کے بارے میں کوئی محنت، نہ عورتوں کے بارے میں کوئی کوشش۔ بھئی یہ کریں گے کون؟ یہ تو ہم ہی کریں گے، کوئی باہر سے آ کر نہیں کرے گا، یہ کوششیں ہم کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے درمیان
آج تو بہرحال ہفتہ ہے، کل اتوار ہے، پھر پیر ہے، بدھ کے دن یہ پروگرام یعنی عورتوں کا ہے، اس سے پہلے پہلے عورتوں کا ایک پروگرام کرنا ہے، پورے حلقے کا ایک پروگرام مستورات کا کرنا ہے، اور ایک پروگرام انشاءاللہ مردوں کا کرنا ہے۔ اس میں تفصیل سے بتایا جائے گا یہ پروگرام کا مقصد کیا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے بھائی، ارے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے مرد اور ہماری عورتیں اس سے بے خبر رہیں گی۔ سبیل الرشاد میں 23-24 تاریخ کو پورے ہندوستان کے علماء آ رہے ہیں اس پر فکر کرنے کے لیے۔ 24 ظہر تک علماء کرام کا یہاں خصوصی نشست رہے گی، اور 24 کے اثر سے انشاءاللہ قادریہ میں عمومی مجمع کو جوڑا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، بھئی پیر کا دن، بھئی کل اتوار ہے، اتوار کا دن بھی ماشاءاللہ مستورات کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن کرنا ہم ہی لوگوں کو ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، دعوت دینا ہے، اور دعوت دے کر ایک جگہ پر جوڑنا ہے۔ انشاءاللہ مسجدوں میں بھی اس کے سلسلے میں اعلانات کیے جائیں گے۔ آج کل سلطان شاہ میں مسجد وار جماعت کا جوڑ ہے، تو انشاءاللہ ساتھیوں کی رائے یہ ہے کہ پیر کے دن ہم لوگ انشاءاللہ عورتوں کو بھی جوڑیں گے، مردوں کو بھی جوڑیں گے، اور جوڑ کر ان کے سامنے کچھ خصوصی بات کی جائے گی تاکہ اس سلسلے میں کچھ بیداری پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات کو اطلاع دی جائے گی، پیر کے دن کوئی وقت متعین کیا جائے گا، جس میں اس لیے کہ دونوں کو الگ الگ کیے جیسا ٹائم نہیں ہے، اب دونوں کو ایک ہی جگہ پر جوڑنا ہے اور جوڑ کر بات کرنی ہے۔ تمام محلوں سے ہم لوگ ایک آواز لگائیں گے، بھئی سب کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے لیے جوڑ لیں گے، اور ہم اس سے پہلے انشاءاللہ یہ کوشش کر لیں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا، سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اس کے لیے مسجد کے اعلان کا آپ انتظار کریں، جب اعلان ہو اس وقت میں ضرور آپ حضرات محنت کریں، کوشش کریں، اللہ عمل کی توفیق دے۔